وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا صاف ستھرا پاکیزہ طریقہ دیا کہ اس طریقے پر زندگی گزارنے میں ہر طرح کی راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، برکت ہے اور کامیابی. وہ راستہ اسلام والا راستہ ہے. وہ اسلام مکمل دین ہے کہ اس میں ہر موڑ کی رہبری اللہ نے رکھی ہے. کہیں ہمیں الجھن نہیں ہوگی، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کمانے میں، نہ خرچ میں، نہ شادی بیاہ میں، نہ موت میت میں، کوئی الجھن نہیں. راستہ صاف ستھرا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک روشن راستہ چھوڑا ہے. ایسا روشن ہے لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتا ہے. لیکن آگے فرمایا پھر بھی کچھ لوگ ہلاک ہو جائیں گے جب اس راستے کو چھوڑ دیں گے. اس راستے کو چھوڑنے والا ہلاکتی کی طرف جا رہا ہے. کامیابی کا راستہ، دنیا اور آخرت میں چین اور سکون والی زندگی حاصل کرنے کا راستہ وہ اسلام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں حاجتیں رکھی ہیں. رات کو آدمی بستر چھوڑتا ہے اور رات کو دوبارہ بستر پر آتا ہے. سینکڑوں حاجتیں اس کے سامنے آتی ہیں اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے. اگر حاجت و ضرورت سے روکا جائے گا تو انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ہاں، دنیا خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا حاجت پورا کرنے کی جگہ ہے. آج لوگوں نے خواہش کا نام حاجت رکھ دیا ہے. اس لیے ہر ایک کی زبان پر ہے مرضہ پورا نہیں ہوتا، مرضہ پورا نہیں ہوتا، مرضہ پورا نہیں ہوتا. پر پورا کہاں سے ہوگا؟ حاجت کو تو نے، خواہش کو تو نے حاجت بنا لیا ہے. خواہش تو آگ کی طرح ہے اور آگ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اللہ نہ کرے کسی محلے میں آگ لگ جائے تو دو چار گھر جلا کر وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. ایسی خواہش یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. دنیا ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے، آخرت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے. اسی لیے موت پر جو فرشتہ کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. دنیا میں ہم اللہ کی مانے ہر مسئلے میں، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اللہ کے حکم کو پورا کریں. جیسے اور ضرورتیں ہیں کھانے کی، پینے کی، کمانے کی، خرچ کرنے کی، ایسی ایک ضرورت نکاح بھی ہے. نکاح ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نکاح ایسی بڑی عبادت ہے کہ جس دن عقد ہوا، نکاح ہوا، اس دن سے لے کر پوری
زندگی جب تک میاں اور بیوی دونوں کی عمر پوری نہ ہو تب تک عبادت ہی عبادت ہے. ابھی اپنے نماز پڑھی, عبادت پوری ہو گئی. کوئی آدمی کروڑوں روپے کی زکات دے, 5 منٹ میں عبادت پوری ہو جائے گی. رمضان شریف کا روزہ 30 دن میں پورا ہو جائے گا. حج 5 دن میں عبادت پوری ہو جائے گی. لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے, علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے دن سے لے کر دونوں میں سے کسی کی زندگی پوری ہونے تک عبادت عبادت ہے. لیکن شیطان نے اسی عبادت کو بگاڑا ہے. اتنی بڑی عبادت کو شیطان نے بگاڑ ڈالا. جب عبادت عبادت نہ رہی تو پھر اس عبادت کا نور کیسے حاصل ہوگا؟ اس عبادت کے ساتھ اللہ کی جو رحمت ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی ہے جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے, ان آیتوں میں نکاح کا کوئی لفظ نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید میں نکاح کے الفاظ ہیں, لیکن ان 3 آیتوں میں نکاح کا کوئی لفظ نہیں ہے. ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے جس کی نکاح کے موقع پر ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ, اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر. اسی لیے پہلی آیت میں اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, او لوگو تمہارے رب کا لحاظ رکھو, تمہارے رب کا لحاظ رکھو. رب کس کو کہتے ہیں؟ بندے کی جس موقع کی جو ضرورت ہو اس کا پورا کرنا کوئی رب ہے. جیسے تمہاری دوسری ضرورتیں اللہ نے پوری کی ہے. او لوگو, نکاح تمہاری ضرورت کی چیز تھی, اللہ نے وہ ضرورت بھی تمہاری پوری کی ہے. لہذا اللہ کا لحاظ رکھو. ہمارے قبیلے میں یوں ہیں, ہمارے خاندان میں یوں ہیں, مول صاحب ہمارے سماج کو تو آپ جانتے ہی ہیں, ایسا تو کرنا پڑتا ہے. تقوی کے خلاف ہے. اللہ سے ڈرو. جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے, پھر انسانیت کو پھیلایا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تو اسلام کی حالت میں موت کیسے آئے گی؟ جب اسلامی زندگی گزاریں گے تو گزارتے گزارتے موت آئے گی تو اسلام پر آئے گی. تیسری آیت میں کہا او ایمان والو سیدھی بات کرو, سیدھی بات کرو. معاملہ 19-20 ہوتا ہے, ٹیڑھی بات نہ کرو, سیدھی سیدھی بات کرو تو معاملہ سلجھ جائے گا, الجھے گا نہیں. یہ تینوں آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ نے ڈرایا ہے اللہ کا لحاظ رکھو. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہبری فرمائی ہے کہ تم نکاح لڑکی سے کس بنیاد پر کرو گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت سے نکاح کی 4 بنیادیں ہیں. ایک مال ہے, مال, کہ مالدار کی چھوکری نہ ہو تاکہ مال بھی ساتھ میں آئے گا, اور مالدار کے یہاں چھوکری دو تاکہ وہاں خوش رہے گی. علماء نے لکھا ہے یہ بنیاد یہودیوں کی ہے. یہودی مال دیکھ کر رشتہ کرتا ہے. دوسری بنیاد خاندان, ان کے خاندان میں, ان کے کٹمب میں وہاں لڑکی دو وہاں سے لڑکی لاؤ
تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ نگر سیٹ کا جمع ہے، نگر سیٹ. یہ غیروں کا طریقہ ہے. ولی جمالہا، خوبصورتی، خوبصورتی. اس کو دیکھ کر رشتہ کرو گے تو آج خوبصورتی ہے، کل ایسی بیماری ہو گئی کیا کرو گے؟ آج مال ہے، کل ایسی آفت آ گئی، ٹکڑے ٹکڑے کا خدا نے محتاج تو بنیاد تو گئی. خوبصورتی یہ بنیاد عیسائیوں کی ہے. قرآن جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا وَلِدِينِهَا، ایک بنیاد دین کی ہے. رنگ مت دیکھو، کٹم قبیلہ نہ دیکھو، مال و دولت مت دیکھو، دین ہے کہ نہیں وہ دیکھو. کیا ہوگا؟ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کی بنیاد پر نکاح کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بنیادیں بتائیے. آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ علیہ السلام کے بعد بڑے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بھی نہیں تھا تو گھر واپسی کہاں سے ہوگی؟ نہیں ہے، کرایے کا مکان لیا ہے. اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو رہی ہے. یہ ہے شریعت کو سامنے رکھو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھو تو انشاءاللہ نکاح میں برکت ہوگی. اب یہ نکاح کے بعد لوگ برکت کی دعا دیتے ہیں، مبارک نکاح مبارک نکاح مبارک. تو نکاح مبارک کہنے سے برکت تھوڑی آئے گی. بول رہے ہیں ہاں، نکاح میں برکت جو آئے گی وہ تو سنتوں سے آئے گی. کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی رسومات نہ ہو، کوئی تصویر بازی نہ ہو، کوئی ویڈیو نہ کھینچا جائے، کوئی بے شرمی کا منظر قائم نہ ہو، کوئی فضول خرچی نہ ہو. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نکاح میں برکت چاہتے ہو، دلہو چاہتے ہو برکت، تم کون بولو برکت چاہتے ہو. آپ علیہ السلام نے نسخہ بتایا ہے کہ سب سے بڑا برکت والا نکاح کون سا؟ جس میں خرچ کم سے کم ہو. اور آج تو آدمی نکاح کے موقع پر خرچ نکالتا ہے، اور جب پہلا چھوکرا ہے ایسے موقع پر خرچ نہ کرو تو سماج کیا کہے گی؟ یہ تو جو فضول خرچی کر رہا ہے میرے بھائی، وہ تیرے بیٹے کو اور تیری بیٹی کو برکتوں سے تو محروم کر رہا ہے. برات نکالنے کے لیے نکاح نہیں ہے. کم سے کم خرچ کرو. اور نکاح میں 2 خرچ ہے، وہ بھی دلہے پر ہے، دلہن پر کوئی خرچ نہیں ہے. یہ تو دنیا کی نادانی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو تیار کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ہر کام سکھاتا ہے، اور وہ بیٹی کو جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو سامنے والا جہیز مانگتا ہے. لا الہ الا اللہ، کیا مانگ رہا ہے تو؟ اس نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا تجھے دیا ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ جہیز اسلامی چیز نہیں ہے. لڑکی پر کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکے پر خرچہ ہے. ایک خرچہ واجب ہے اور ایک خرچہ سنت ہے. مہر دینا واجب اور ولیمہ کرنا بولو نا سنت. پھر ولیمے میں پورے کٹن کو بلانا، پورے قبیلے کو بلانا، پورے خاندان کو بلانا، یہ نہیں ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام کے ولیمے مختلف طریقے سے ہوئے ہیں. سنت کی نیت سے کر لو، دال روٹی کھلا دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جو آپ کا ولیمہ ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام صبح گھر تشریف لے گئے، پوچھا گھر میں کچھ ہے کہ ایک پیالہ دودھ آیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا پیالہ دودھ لاؤ. جتنے بیٹھے تھے سب کو گھونٹ
کھلا دیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہے. یہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر میں ہوا. آپ سفر میں تھے, وہ تو باندھی تھی. نکاح ہونے کے بعد اچھا صحابہ کو بھی پورے مجمع کو معلوم نہیں تھا کہ نکاح ہوا ہے. مجمع بہت بڑا تھا, کچھ لوگوں کو معلوم تھا. اب حضرت صفیہ باندھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی جوزے محترمہ بنی ہے, تو باندھی پر تو پردہ ہے ہی نہیں. تو آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک حجرہ بنایا گیا. تب پتا چلا کہ آپ کی بیوی بنی ہے اور ہماری امی جان ہے. پورے مجمع کو بھی معلوم نہیں ہے. صبح آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو لا دو. کوئی جو کا ٹکڑا لایا, کوئی شہد لایا, کوئی پنیر لایا, کہا کھا لو, یہ صفیہ کا ولیمہ ہے. کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دلہن والوں سے بھی کہتا ہوں سنتوں کا خیال رکھو. دلہن والوں سے بھی کہتا ہوں سنتوں کا خیال رکھو. رسومات سے اپنے نکاحوں کو بچاؤ. اپنی اولاد کو رسومات کے ذریعے سے نکاح کی برکتوں سے محروم نہ کرو. رخصت کی سیدھی شادی کرو. منگنی تو اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ تو ایک قول قرار ہو جاتا ہے, اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے دلہے بیٹھے ہیں سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس نکاح میں جیسے ابھی سادگی کے ساتھ آپ آئے ہیں, اس کے بعد کے تمام کام سادگی کے ساتھ کریں گے. پر تمیش کو انشاءاللہ پہنچو. کوئی خرابات نہیں, کوئی فضول خرچی نہیں. ہاں, اللہ کا شکر ادا کرو, یہ اللہ تیرا احسان ہے. میری عمر کے کتنے بڑے بڑے بچے ہیں, رشتہ نہیں ہوا. آج تو نے مجھے خوشی کا دن دکھایا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. اتنا ہی نہیں, بیوی گھر میں آ گئی, اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے, روتی ہوئی آئی ہے. اس پر روب بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سب دبا مت دکھاؤ نہ, دل جوئی کرو. آپ علیہ السلام, ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں آئی تھی. آپ علیہ السلام نے دل جوئی فرمائی. ماں عائشہ کھا رہی ہے اور ایک لقمہ اٹھایا اور اس لقمے کو منہ تک لگا دیا. آپ نے وہ لقمہ لے کر کھا لیا. ماں عائشہ پانی پیتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانی بچ جاتا تھا تو جس کٹورے کے جس کنارے سے پانی پیا تھا اسی کنارے کو آپ علیہ السلام منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں. دل جوئی ہے, دل جوئی ہے. اس لیے دل جوئی کرو, دین سکھاؤ, شرم حیا والی زندگی سکھاؤ. باقی کھانا پکانا, پینا پیرونا وہ تو اس کی ماں نے سکھایا ہے. ہمارے ذمے ہے کہ دل جوئی کریں. کوئی 19-20 ہو جائے تو درگزر کریں, آنکھیں نہ بتائیں تیری ماں نے کیا سکھایا ہے. تانا بازی نہ کریں, تانا بازی نہ کریں. ہاں, درگزر کریں, درگزر کرنا سیکھیں. یہ ابھی دلہے جو کہیں گے کہ میں نے اس کو قبول کیا, کہو گے تم بولتا کہو گے نا, تو کیا قبول کیا؟ خالی لڑکی قبول کی نہیں, لڑکی کے ہر نخرے کو قبول کیا. تو لڑائی ہوگی کہ بھائی تو جو تھا اجتماع ہو تو بابو قبول کہیں نہ ہو سر, ہمارا لڑائی شریف ہے بھائی. ہاں, یہ سب قبول کرنے کا ہے. یہ نوکرانی نہیں آئی ہے, یہ جیون ساتھی ہے اور رفیق حیات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف, میری بندیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. بیوی تیری ہے, بندی میری ہے. چاہے غریب کی ہو, مالدار کی ہو, کچھ لے کر آوے خالی ہاتھ آوے, رنگ کی اجلی ہو یا ساولی ہو, بندی میری ہے, بیوی تیری ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں عورتوں کا طبقہ ناقصات العقل ہے, ادھوری عقل کا ہے. کیا اشارہ فرمایا ہے؟ جیسے کسی کا بچہ کریک ہو, کریک جانتے ہو, پڑھتا دماغ ہو ہوتا ہے نا, تو وہ لوگوں کو کہتا ہے بھائی ہڈی ہو جا, اردو بولے سدھو بولے من پر لے جو مت, اگر ذرا ٹالتا رہجو, درگزر کرتا رہجو. آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے میری امت
باتوں کا طبقہ ناقصۃ العقل ہے. الٹا سیدھا بولے تو صبر کر لینا. ہاں ہوتا کبھی اس کی ایک گولی 50 روپے کی, مہینے کا کورس دیا ڈاکٹر نے, 10 دن میں طبیعت صحیح ہوگی, گولی پینا بند کر دی. اب ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ بچہ وہ گولی کھیل رہا ہے, ابھی گولی 50 روپیوں کی ایک چھوکرانا رما آنی تو شو تھئی گયો رما آنی تو اب پیتا جائے گا. شو تھئی گયો એટલે وہ ہے صبر کا وقت, وہ ہے برداشت کا وقت. اب لڑکے نے کھیلتے کھیلتے کبر ہی میں وہ گولی توڑ دی, دو ٹوکی گئی. یہ تو مٹھا مجھے ٹوٹوا نہیں دیتی کہ کیا کرو گے؟ آسینے چڑھاؤ گے, گالی دو گے کہ نہ درگزر کرو, عاشروہن بالمعروف. اور آپ نے فرمایا میری امت کا عقل کا ادھورا طبقہ عورتوں کا ہے, اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ظلم و زیادتی نہ کرو, ظلم و زیادتی نہ کرو. ایک اونٹ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑبڑانے لگا. آپ نے فرمایا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مالک ہوں. کہ تمہاری شکایت کرتا ہے, کام زیادہ لیتے ہو, کھانا کم دیتے ہو. اللہ کی بندی ہے, اب سارے گھر کا کام اس کے حوالے کر دیا. نہیں, سب مل جل کر رہو, ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آگے کا نام بول دو بھائی. مولوی حمزہ پیار محمد, مولوی حمزہ پیار محمد آگے آ جاؤ بھائی. وکیل جان محمد ابو بکر میمن. مولوی حمزہ اقصی عبدالرؤف میمن کو وکیل کی اجازت سے 20,000 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم علیہ. آگے کا نام بولو. بلال اسماعیل بھائی انگریز. وکیل آپ
آپ کی کون ہے؟ بہن ہے بیٹی؟ بہن ہے بھائی بلال ثانیہ صادق بھائی کو وکیل کی اجازت سے 7,700 شاکی روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک وعلیکم۔ معین محمد رفیق وکیل محمد طاہر سعدیہ نام ہے آپ نے کہا ہے بھائی معین سعدیہ عبدالستار میمن کو وکیل کی اجازت سے 10 گرام سونا مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک وعلیکم۔ چل جائیے بھائی سمیل خان آپ ہیں، حبیب بھائی کون ہیں؟ آپ ہیں بھائی سمیل خان سمرین بھائی سمرین بابو حبیب بھائی کو ولی کی اجازت سے 6,000 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے بولو۔ بارک اللہ علیہ۔ بھائی عرفان چاند بھائی ولی مصطفیٰ میں کون ہے ولی؟ بھائی عرفان رضوانہ رحیم بیگ موغل کو ولی کی اجازت سے 6,000 روپے مہر کے وقت میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ علیہ۔ مولانا محمد وارث آپ ہیں، وکیل عبدالروف بھائی آپ اجازت کس نے دی تھی؟ آپ ولی ہے، اجازت ہے نا؟ مولانا محمد وارث عافیہ بنت یاسین ولی کی اجازت سے 5 گرام سونا مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ علیہ۔ راہیل یاسین بھائی ولی عبدال بھائی، او بھائیو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی راہیل یہ فرا عبداللطیف کو ولی کی اجازت سے 10,000 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ علیہ۔ مشرف باقر بھائی ولی ہے اکبر بھائی محمد حسین بھائی مشرف ماریہ اکبر بھائی کو ولی کی اجازت سے 10,000 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ علیہ۔ محمد کیف ساجد بھائی وکیل ہے منافع، آپ کی کیا ہوتی ہے؟ بھتیجی ہے بھائی محمد کیا نام ہے بچی کا؟ تحریر بھائی محمد کے تحریر بھائی کو وکیل کی اجازت سے